بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ لوگوں کے سامنے نرگس زہرا میں حاضر ہوں ایک اور موضوع لے کر. اس موضوع کو ہم نہ تو بہت زیادہ دلچسپ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو بہت زیادہ سنسنی خیز کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم اہم ضرور کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہمارے گھروں میں ہر وقت ڈسکس ہوتا رہتا ہے، اور جیسے ہی کسی بچے کو گنتی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی گنتی کے ساتھ ہی اس کا جو ہے پیسے گننے کا کام چھوٹا چھوٹا شروع ہو جاتا ہے، پاکٹ منی شروع ہو جاتی ہے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچت پہ، جس کو آپ سیونگ کہتے ہیں. پیسہ بچانا یا پھر اپنے پاس جمع کرنا، جمع کر کے رکھنا، کسی طریقے سے رکھنا، کسی وجہ سے رکھنا، اور پھر کسی خاص مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ لگتا تو ہے کہ یہ ایک انفرادی فیصلہ ہے. ایک شخص سے دوسرے شخص تک یہ چیز مختلف ہوتی ہے کہ کون کتنا پیسہ بچاتا ہے. ہم بہت کہتے ہیں کہ اس کے فلاں ہمارا جو جاننے والا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار عزیز، اس کے پاس اگر پیسہ آ جائے تو یہ اس کو کھلے ہاتھ سے لگاتا ہے. ہمیں تحفے لینا اچھا لگتا ہے، کسی کا پیسہ خرچ کرنا ہمارے لیے ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ڈیکوریشن پیسز نئے آتے رہیں، کچھ سالوں کے بعد ہمارے کارپیٹس بدل جائیں، ہمارے کرٹنز چینج ہو جائیں، اور بہت سے ایسے اشیاء ہیں جن کی مد میں ہم پیسہ لگاتے ہیں. ناظرین، پیسہ ہم لوگ تعلیم پر بھی لگاتے ہیں، ہم صحت پر لگاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جائیداد بن جائے یا بڑھ جائے. لیکن جو کچھ ہم انفرادی طور پر اپنے معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں، قومی سطح پر اس کا ہماری معیشت پر کیا اثر ہوتا ہے، اس پہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نظر نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو انفرادی معاشی رویے ہیں وہ جب اجتماعی طور پہ قوموں کے ریکارڈ پر یا ان کی جو شیٹ بنتی ہے، رزلٹ کارڈ پورے سال کا کسی اکانومی یا معیشت کا بنتا ہے، اس پہ جب وہ اجتماعی طور پر آتے ہیں تو پھر وہ واپس نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں اور دوبارہ سے فرد واحد کو آ کر ایفیکٹ کرتے ہیں. دنیا میں اتنی انٹرسٹنگ چیزوں پر، اتنی دلچسپ چیزوں پر اور اتنے دلچسپ پہلوؤں پر تحقیق کی جا رہی ہے کہ اگر انسان پڑھنے بیٹھے تو یقین کیجئے کہ اس چیز پہ عمر گزر سکتی ہے. ناظرین، ورلڈ ڈیولپمنٹ بینک نے 1970 کی دہائی میں ایک ریسرچ شروع کی، اور وہ ریسرچ آ کر اختتام پذیر ہوئی 2013 میں. اور یہ ریسرچ تھی 8 ملکوں کے بیچ لوگوں کے بچت کرنے کے رجحانات پر، کہ کس ملک کے لوگ کتنی بچت کرتے ہیں، کتنا لگاتے ہیں، ان کی چیزوں کی خرید و فروخت کی جو عادات ہیں وہ کیسی ہیں، اور مجموعی طور پہ وہ ذرہ چھوٹی چھوٹی عادات جو ہیں وہ جب قومی لیول پہ معیشت کے بہت بڑے بڑے انڈیکیٹرز میں جی ڈی پی، جی این پی، امپورٹ یا ایکسپورٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو پھر ملک کی معیشت کی کیا شکل سامنے آتی ہے. ناظرین، 1970 کی دہائی میں پاکستان میں لوگ اپنی ٹوٹل آمدنی کا تقریباً 21.7% جمع کر رہے تھے. ان کی کوشش تھی کہ ہم یہ بچت کر لیں، یعنی ہر پاکستانی تقریباً 21.7 روپے ہر 100 روپے میں سے بچا کر ایک طرف رکھ رہا تھا. 1980 کی دہائی میں یہ شرح 26% تک چلی گئی. لوگ اپنی کمائی کا 26% جو ہے وہ بچانے لگے. 1990 کی دہائی میں یہ چیز نیچے آئی ہے، اور پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنی بچت کرنے کی عادت اور شرح کو وہ 22% تک لے آئے. جب 2001 اور پھر اس کے بعد پہلے تو بچت کرنے کا رواج بڑھا اور یہ 25% تک گیا، اور اس کے بعد 2011 اور 13 میں یہ اتنا نیچے گر گیا کہ یہ 12% تک آ گیا. ناظرین، یہاں پہ یہ دیکھیے 26 سے لے کر 12، یعنی اگر کسی ایک پاکستانی کے پاس 100 روپیہ ہے تو شرح یہ نکل رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 26 روپیہ بچا رہا ہے اور کم سے کم 12 روپے بچا رہا ہے.
اور وہ بچا کے اس کو الگ رکھ رہا ہے کسی بھی مقصد کے لیے. یہ رپورٹ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھی. جب یہ تحقیق کی گئی تو اس تحقیق میں اور ممالک جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا. اس میں نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, اس میں بھوٹان ہے, اس میں انڈیا ہے, سری لنکا ہے, اور زیادہ تر ساؤتھ ایشین کنٹریز لیے گئے تھے. ساؤتھ ایشیا کے یا جنوبی ایشیا کے ممالک کیوں لیے گئے تھے؟ کیونکہ ناظرین, دنیا کی 1/4 آبادی جو ہے وہ یہاں پر رہتی ہے. تو اگر آپ نے لوگوں کے معاشی رجحانات کو دیکھنا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر سیمپلز ملتے ہیں. ناظرین, بچت کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے. انسان جو کچھ کماتا ہے بعض اوقات وہ اس کی ضروریات کے لیے کم پڑ جاتا ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن 2015 میں اسی طرح کی ایک ریسرچ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے بھی کی. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے صرف پاکستان کے ہی 1000 لوگ لیے, اور ایسے لوگ لیے جو کہ 40,000 سے 5 لاکھ کی بریکٹ میں تنخواہیں لے رہے تھے. یعنی ابھرتے ہوئے امیر لوگ. ہم ان کو نو دولتیے نہیں کہیں گے کیونکہ یہ سب ایجوکیٹڈ تھے. کم از کم ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویٹ تھی. جو لوگوں کا سروے کیا گیا کم از کم تنخواہ 40,000 تھی, زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ تھی. اور یہ پاکستان کے وہ لوگ تھے جن سے پھر پوچھا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ میں جتنا پیسہ لاتے ہیں آپ اس میں سے کتنا بچت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, کیا آپ کی بچت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا خرچ اور ہماری بچت 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک, ہم ایک خاص لیونگ سٹینڈرڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور وہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کا ایک لگا بندھا منیمم یا کم از کم خرچہ ہوتا ہے. جیسے ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے پوش ایریا میں رہنا ہے, پوش ایریا میں گھر لینے کی ایک خاص قیمت ہے, اس کی مینٹیننس کی خاص قیمت ہے, وہاں پر جو ہاؤس ایڈ آپ کے پاس آ رہی ہے, جو گھر میں لوگ کام کرنے آ رہے ہیں ان کی خاص تنخواہیں ہیں, اور ہر چیز کا ایک لیول پیسے کا رکھا ہوا ہے. پھر آپ کو اس لیول پہ میچ کر کے خرچ کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی نارمل سے محلے میں رہنا شروع کر دیں تو پھر اس حساب سے آپ کا خرچ نیچے آ جاتا ہے. ایک تو آپ کے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں. آپ بیمار ہوئے تو آپ کس ہاسپٹل جائیں گے؟ کیا آپ بہت مہنگے ہاسپٹل جائیں گے یا بہت جو نارمل سا کوئی ہسپتال ہے وہاں پر جائیں گے؟ دوسری چیز جو ہے ناظرین وہ آپ کی اسپینڈنگ ہیبٹس ہیں. روزمرہ زندگی میں آپ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ باہر نکلے, ضرورت ہے یا نہیں بلا وجہ بچے کو 4 کھلونے پکڑا دیے, آپ باہر گئے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ 20 منٹ میں گھر پہنچ سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں باہر بیٹھ کے کہیں پر کھانا کھا لینا چاہیے. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنی آؤٹنگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو آپ مہنگی جگہ پہ اپنی آؤٹنگ ڈیسائیڈ کریں. آپ نے کافی کا کپ پینا ہے, کافی کا کپ جو ہے وہ آپ کو کسی روڈ سائڈ سٹال سے بھی مل سکتا ہے, اس میں بھی وہی ٹیٹرا پیک ملک یوز ہوا ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی بہت ہی اچھی ایمبینس کے کیفے میں بیٹھ جاتے ہیں جس کے پیچھے سودنگ میوزک لگا ہوا ہے, وہی کپ آپ 300 میں بھی پی سکتے ہیں, اور اس میں بھی وہی ٹیٹرا پیک ملک یوز ہوا ہوتا ہے. اور کمپنی کا نام نہیں لوں گی لیکن پاکستان میں 2 سے 3 کمپنیز ہیں جی جو کافی سپلائی کر رہی ہیں. تو ناظرین, آپ کی خرچ کرنے کی جو عادت ہے وہ آپ کی خود کی عادت ہے. وہ قدم جہاں پر رکھنا ہے وہ آپ نے خود رکھنا ہے. سیونگ کرنے کی عادت پاکستانیوں میں کم کیوں ہوئی؟ اول تو میرے خیال میں یہ چیز ہمارے بزرگ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز اتنے کی ہوتی تھی اور اب اتنے کی ہوتی ہے. ایک چیز ہے جس کو آپ افراط زر کہتے ہیں, ایک چیز ہے جس کو آپ انفلیشن کہتے ہیں. انفلیشن یا افراط زر کسی معیشت میں کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی محسوس ہوتی ہیں, یعنی نوٹ زیادہ لگتے ہیں اور اس حساب سے چیزیں آپ کے پاس کم آتی ہیں. اس کے جو مختلف وجوہات ہیں جو کہ بین الاقوامی معیشت کی وجہ سے ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جو قومی معیشت کی وجہ سے ڈیسیژنز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں
تو اس کو بھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لیکن جو خرچ کرنے کی عادت ہے, جو چیزیں خریدنے کی عادت ہے, جو بازاروں کا رش ہے پاکستان میں 2000 کی دہائی کے بعد پچھلے 18 سال میں ناظرین بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. میری ایک فرینڈ کی بیٹی ہے, میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں, بہت اچھی بچی ہے لیکن صرف ایک اس مثال کے طور پہ. تو انہوں نے کپڑے خریدنے شروع کیے اور لیتے 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 سیزن میں پتہ نہیں کون سے نمبر کا کون سا سوٹ تھا, جب وہ اس پر پہنچی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہی پرنٹ تو وہ پہلے لے چکی ہیں, سلوانا بھول گئی تھیں اور وہ ان کی الماری میں پڑا ہے. تو یہ جو خرچ کرنے کی عادت ہے, ہم نے اس کو اپنے اعتماد, اپنی خوشی اور اپنی شخصیت کے سٹیٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. شوکت عزیز صاحب جب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو سہارنے کے لیے اپنے حساب سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیصلہ کر کے لے کر آئے. اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, وہ اپنا پیسہ اٹھائیں گے اور پاکستان کے بینکوں میں رکھیں گے. تو آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں, آپ کے خزانے میں بہت سارا پیسہ اسٹیٹ بینک میں شو ہو جائے گا, تو آپ کے روپے کی قیمت اوپر چلی جائے گی. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ایک جو باہر کے انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں پیسہ لے کر آئیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ناظرین, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہیوی انڈسٹری بہت زیادہ سٹیبل نہیں. ہیوی انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ یہ جیسے موٹر کارز بنتی ہیں اور اس طرح کی ہیوی انڈسٹری. جیسے ہم لوگ جہاز نہیں پروڈیوس کر رہے, ہم لوگ کاریں نہیں بنا رہے, ہم لوگ مشینری نہیں بنا رہے, ہم لوگ کرینز نہیں بنا رہے. ہمارے ہاں جو صنعت کار ہے وہ کنزیومر انڈسٹری پہ کام کر رہا ہے, یعنی وہ لوگوں کی روزمرہ استعمال کی چیزیں بنا رہا ہے. اور چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے رقبے کے حساب سے گنجان آباد ہے, زیادہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, تو شوکت عزیز صاحب نے یہ کوشش کی کہ باہر سے کنزیومر گڈس جو سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ اپنی چیزیں لے کر پاکستان میں آئیں. تو ایک دم سے آپ نے نوٹ کیا 2000 کے بعد پاکستان میں بہت ساری انڈین پروڈکٹس, عرب پروڈکٹس, امریکن, جرمن, فرینچ اور چائنیز, اور پورا ایک فلڈ تھا چیزوں کا جو پاکستان میں نظر آیا. اور پھر صنعتی نمائش کے نام پر بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نئی اچھی روزمرہ استعمال کی چیزوں کے ایگزیبیشنز ہونے لگے, سٹالز لگنے لگے اور لوگوں نے چیزیں خریدنا شروع کر دیں. اور پھر ایک اور چیز پاکستان میں رواج پا گئی, جیسا کہ امریکہ میں ہے $1 شاپ, پاکستان میں انہوں نے 100 روپے پہ ایک اس طرح کی شاپس انٹروڈیوس کرا دی. ہوا کیا, لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. ہم نے شاید پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کنٹرول ہیں, کوئی سچویشن ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ با اعتماد محسوس کرتے ہیں اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہوا, شوکت عزیز صاحب جس دور میں یہ کر رہے تھے اسی دور میں پاکستان میں یونیورسٹیز اسٹیبلش ہوئیں, اسی دور میں پاکستان میں لوگوں کے لیے نئی جابز کی سیٹیں وغیرہ بھی کھولی گئیں, میڈیا آزاد ہوا, بہت سارے چینجز اس دہائی میں پاکستان کی قوم نے جو ہیں وہ ایکسپیرینس کیے. تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ایکسپوئر ملا, ان کو خریدنے کو چیزیں بھی ملی اور ان کے پاس پیسے بھی آئے, ان کو بہت سارے نئے ایسے پیشے یا پروفیشنز بھی ملے جہاں سے وہ کما سکتے تھے. انہوں نے کمایا بھی اور انہوں نے لگایا بھی. لیکن ہوا کیا, تجارت بڑھ گئی, بہت اچھی بات ہے, لیکن سیونگ کم ہو گئی. ناظرین, یہ جو بیلنس ہے کسی معیشت کا تجارت اور بچت کے بیچ میں, یہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہمیشہ دوسرے ملکوں کی بنی ہوئی چیزیں خرید کر پہنتے رہیں گے, استعمال کرتے رہیں گے, تو کیا آپ کبھی بھی اپنے ملک سے چیز بنا کر ملک سے باہر برآمد نہیں کریں گے؟ کرنی چاہیے. جو انفرادی بچت ہوتی, سیونگ ہوتی ہے, یا جو ایک فیملی کی سیونگ ہوتی ہے, وہ کچھ سالوں کے بعد انویسٹمنٹ کی شکل میں سامنے آتی ہے. یعنی آپ وہ پیسہ جب وہ چند لاکھ یا چند ہزار ہو جاتا ہے, آپ اس کو کہیں پر لگاتے ہیں.
اس وقت ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ کبھی بنگلہ دیش کا ڈیولپمنٹ کا ماڈل اٹھا کر دیکھیے گا، جس میں انہوں نے اسمال لونز سے کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد ان کا جی ڈی پی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ پہ چلا گیا تھا۔ اسمال لونز سے کیا مراد ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کروڑوں کی انڈسٹری لگائیں، آپ کے ملک میں لٹریسی ریٹ کیا ہے، آپ کے ملک کے لوگوں کی اسکل کیا ہے، آپ کے ملک کے لوگ خرید و فروخت کس چیز کی کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑی بھی سیونگ ہے تو آپ اسے کاروبار میں لگا سکتے ہیں اور اس کی کوئی اور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ 2000 کی دہائی میں ہم لوگوں نے اسٹیٹس کی ایک عجیب سی جنگ شروع کر دی۔ جنگ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد ایک تو فار ایگزامپل شادیوں کے اور عیدوں کے خرچے بہت بڑھ گئے۔ ناظرین، دو طرح کے خرچے گھروں میں ہوتے ہیں، مستقل اور غیر مستقل۔ مستقل خرچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے گھر کا کچن ہے، ہوتا رہنا ہے، اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے خرچے۔ غیر مستقل کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے ایک دفعہ کر لیا پھر بہت عرصے تک وہ خرچہ نہیں کرنا، جیسے گاڑی خرید لی، گھر بنا لیا، آپ نے پلاٹ لے لیا، کوئی دکان لے لی، یہ آپ کا غیر مستقل خرچہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ ہوتا ہے اور پھر آپ کا فیوچر سیو کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں لوگ جب بچت کرتے ہیں تو ان کو بینکوں میں پیسہ رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، لیکن جو مختلف طریقے ہیں پیسہ جمع کرنے کے اپنے پاس، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ 50% پاکستانی، یہ ورلڈ بینک کا ہی سروے کہتا ہے، 50% پاکستانی پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں زیر زمین کوئی لاکر بنا لیں، دیواروں کے اندر کوئی لاکر بنا لیں، گھر میں پیسہ رکھیں۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں یہ صرف 15% ہے۔ انڈیا کے لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں۔ بینک میں پیسہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جو پیسہ آپ کے گھر میں پڑا ہے نا ناظرین، وہ آپ کی ملکی معیشت میں شو نہیں ہو رہا۔ آپ اوورآل اپنی کرنسی کا جو لیول ہے آپ اسے ہیلپ نہیں کر رہے، اس کے ریٹ کو ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، وہ شو ہی نہیں ہو رہا، وہ آپ کے گھر میں پڑا ہے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اگر آپ وہ پیسہ بینک میں رکھوائیں گے تو وہ محفوظ بھی رہے گا اور وہ کہیں پر انڈیکیٹر میں شو ہوگا، تو آپ کے ملک کا جو جی ڈی پی ہے وہ بڑھے گا، تو آپ کے ملک کی طرف آنے والی تجارت اور انویسٹمنٹ بڑھے گی، آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ ملک کی خدمت ہوگی۔ ایک اور چیز ناظرین انٹرسٹنگ سی ہے، بہت سیریس نہیں ہے، لیکن کچھ خواتین نے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں میٹرس میں پیسے سی کے رکھتی ہیں۔ میرے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ تھا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا، پہلے سنا تھا تکیے میں پیسے سیے جاتے تھے۔ صرف 38% پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اکاؤنٹس میں سیونگ کرتے ہیں یا سیونگ اکاؤنٹس اپنے پاس رکھتے ہیں۔ 8% نے کہا کہ ہم سیونگ کرتے ہیں تاکہ ہم پراپرٹی میں انویسٹ کر سکیں، اور 4% جو ہیں وہ میوچل فنڈز کی شکل میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور جو ٹائم ڈپازٹس لیتے ہیں وہ صرف 3% پاکستانی ہیں۔ یہ بہت کم ہے کیونکہ ٹائم ڈپازٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا پیسہ جو آپ نے بینک کے پاس رکھوایا ہے اور آپ نے ایک خاص وقت پہ واپس لینا ہے، تب تک وہ پیسہ بینک شو کرے گا، امانت پڑی ہوگی لیکن بینک وہ شو کرے گا، اور اس پہ آپ کے ملک کی معیشت کی مضبوطی جو ہے وہ اس میں ڈیفینیٹلی ہیلپ ہوگی۔ جو ابھرتی ہوئی پاکستان کی مڈل کلاس ہے اس میں صرف 14% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی منتھلی انکم سے سیونگ کرنا پسند کریں گے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری تنخواہ ہر مہینے کی 30 کو آ جاتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ ہم اپنی تنخواہ کو خرچ کر دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ پیسہ سیو ہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک اور بڑی اچھی چیز ہے جو پیسہ سیو کرنے کے لیے بہت پرانا اور بہت ایک روایتی سا طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ ہے کمیٹی ڈالنا۔ گیلپ نے ایک سروے کیا، اس کے مطابق 31% پاکستانی خواتین اور حضرات جو ہیں وہ اپنی بچت کمیٹی کے تھرو کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ بھی بینک میں نہیں رکھا جاتا ہے لیکن وہ بچت کرتے ہیں، اور ان اینی کیس بچت کرنا ایک اچھی بات ہے۔ بچت کرنا کیوں اچھی بات ہے ناظرین؟ کیونکہ ہم ایک سیمی کیپٹلسٹ اکانومی میں بیٹھے ہیں، یعنی ہمارے ہاں
ہم نیشنلسٹ بھی ہیں اور کیپٹلسٹ بھی ہیں. تو ہمارے ملک میں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کبھی کوئی حادثہ یا مصیبت پڑ جائے اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو پھر بہت مشکل پڑ جاتی ہے. کریڈٹ کارڈ بھی پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر نہیں ہو سکا ہے. آپ پیسہ بچا کیسے سکتے ہیں؟ ایک تو اپنا بجٹ بنا کے چلیے پلیز. بجٹ کے باہر ہر مہینے کچھ اوپر نیچے نہیں ہوتا. یہ چیز آپ کو بہت سموتھ لے کر چلے گی اور آپ سیونگ کر سکیں گے. اور دوسری چیز، اکٹھے پیسے اپنی تنخواہ کے یا اپنے پروفٹ کے کسی ایک پاکٹ میں مت رکھیں. والیٹ کی ڈیفرنٹ پاکٹس میں رکھیں. یقین کریں یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کو پیسہ بچانے میں بہت ہیلپ کرے گی. جیسے ہی آپ کے منتھلی بل آئیں آپ فوراً ان کو بھر دیں، ان کو رکھیں نہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ فضول خرچی سے بچے رہیں گے. اور ڈیلی سیونگ کر کے دیکھیں، ڈیلی 100 روپیہ 500 روپیہ الگ کر کے دیکھیں، آپ بہت پیسہ بچا جائیں گے. اور دوسری چیز، آپ پلیز یہ مت سوچیں کہ اگر مہنگی آؤٹنگ ہوگی تو خوشی ہوگی. تھوڑا مینیج کر کے دیکھیں. بہت دفعہ سستی جگہوں پہ جانے سے بھی بہت خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا، پیسہ لگانے سے اپنے سٹیٹس کو ریلیٹ مت کیجیے. اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوں کہ اگر میں یہ پیسہ لگاؤں گا نہیں، بچا لوں گا، یا میں کم کپڑے لے لوں گی، یا پھر گھر میں برتن جو ہیں وہ ہر دفعہ نئے نہیں آئیں گے تو ہم کچھ بہت غریب ہو جائیں گے. یہ جو ڈیسپریشن ہے، یہ جو خوف ہے، پلیز اس سے نکل آئیے. اپنے پاؤں زمین پہ جما کے رکھیں، اعتماد سے رہیں اور اپنے پیسے جمع کیجئے. آپ کی کمائی ہے حق حلال کی. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.